بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پچھلے درس میں بات یہاں اختتام پذیر ہوئی تھی کہ اہل غلو میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ کسی حالت میں ایک شاعر کا شعر نقل کیا تھا کہ طوراً انادی رب و تارتاً یا خیر شفیع یا خیر شافعین۔ یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں پکارتا ہوں پروردگار کو کہ اے میرے رب، اور کبھی یہ پکارتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا خیر شافعین، اے سب سے بہتر سفارش کرنے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہوں۔ تو کبھی اللہ سے دعا کر رہا ہوں، کبھی ان کو پکار رہا ہوں، ان سے دعا کر رہا ہوں۔ یہ ان کا شاعر ہی نہیں کہہ رہا ہے، اہل غلو کے وہ لوگ جن کو اس قوم کے لوگ جو ہے اپنا بڑا اپنا بزرگ مانتے ہیں، بکری، نبہانی، برعی، ان کے کلام کے کچھ نمونے گزر چکے۔ اس شعر کو نقل کرنے کے بعد دکتور صادق نے سوال اٹھایا اور کہا، اور جو سامعین ہیں اگر اہل غلو، اہل بدعت، ان چیزوں کو ماننے والوں تک ہماری آواز بات پہنچے تو وہ بھی غور کریں ان سوالات پر۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات، سرسری بات، نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے والی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہماری اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کے انجام کو طے کرنے والی بنیاد ہے، لہٰذا یہ چھوٹے موٹے سوال نہیں ہیں کہ ان کو نظر انداز کر جائیں یا سننے کے بعد کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، یہ عالم تو ہمارے مسلک کے خلاف والا عالم ہے اس لیے اس کی بات نہیں سننی چاہیے یا سننے کے بعد ماننا نہیں چاہیے۔ ایسا کر لینا خطرے سے بھاگ کر جو شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن گاڑنے کی طرح ہے۔ ہمیں حقائق کا سامنا کر کے کوشش کرنی چاہیے بہادری کے ساتھ، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم جو سچی بات ہے، حق بات ہے، اسے کسی کے خوف اور ڈر کے بغیر قبول کریں۔ ایسا کرنا اللہ کے ڈر کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر کر اگر سچائی کو نظر انداز کر رہے ہیں تو حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اس کے عذاب اور اس کی ہولناکی کا آپ کو علم اور احساس ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی احساس ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید اور سخت ہے تو لوگوں کی پکڑ اور ان کی گرفت جو ہے ہلکی معلوم ہونے لگے گی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کی جو قربانیاں دین کے راستے میں ہم پڑھتے سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کو مان لیا، جان لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن گئے۔ اب اللہ کے جب بن گئے تو دنیا دشمن ہوتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کے ہو گئے تو اب کوئی ناراض ہو رہا ہے کہ خوش اس کی پرواہ نہ کی جائے، اور یہ قیمتی متاع اس طرح سے حفاظت کرے اس کی بندہ کہ اب اس پر آنچ نہ آنے دے۔ اگر کوئی چیز قربان ہو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے تو ہوتی رہے، اسے قربان نہیں کیا جائے گا۔ اور ان تمام حقائق دین کی، ہماری زندگی کی حقیقت اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ سر لا الہ الا اللہ، توحید یہی ہے۔ اسی کی دعوت کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، اسی کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا کہ اگر اسے مان رہے ہو تو اس کے تقاضے پورا کرنے والے رہو گے۔ جو اس کا تقاضا جتنا زیادہ پورا کرے گا وہ اتنا زیادہ ہدایت کے اعلیٰ مرتبے پر ہوگا۔ اور بنیادی طور سے اگر لا الہ الا اللہ ہے تو جنت میں جانے کا امکان ہے۔ لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا تو اور اس پر بندہ اور اس ٹوٹنے کے بعد توبہ کیے بغیر، بحال کیے بغیر مر گیا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید، کلمہ اسلام، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التقوی، شجرہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر اور اس قسم کی گمراہی اور گستاخی والا کا اظہار کرنے والا شخص ہے کہ کبھی میں یا رب پکارتا ہوں اور کبھی کہتا ہوں یا خیر شافعین، کیا یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جاننے والا آدمی ہے یہ شاعر یا اس قسم کی باتیں کہنے والے؟ کہا بل انی اجزم، مجھے اس بات پر جزم اور یقین ہے کیا کہ ان اکثرہم لا یعرف معناہا، کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حیث تجد الواحد منہم یعد علی مصبحتہ،
کہ اس طرح سے کہ ان میں سے ایک آدمی کو آپ پائیں گے کہ وہ اپنے تسبیح کے دانوں پر، اپنی تسبیح پر لا الہ الا اللہ کو گنتا ہے آلاف المرات، ہزاروں مرتبہ۔ اب یہاں تعداد میں بھی لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بنا دی ہیں جو مکے اور مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں آئی بن کر، بلکہ میڈ ان انڈیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز کا یہ نصاب ہے، آپ نے اتنی لاکھ مرتبہ، اتنی ہزار مرتبہ، اتنی فلاں فلاں تعداد میں آپ نے یہ کام کیا تو یہ فضیلت ملے گی۔ بہت ہمارے ہاں فضائل بیان کرنے والے اس قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر وہی اعمال اور اقوال یا روایتیں مشہور ہیں جس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ موضوع من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف جدہ ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنا ہی حرام ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف ایسی باتوں کا منسوب کرنا جو آپ نے نہیں کہی، نہیں کی، جو آپ کی حدیث نہیں ہے، یہ جہنم میں ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے، جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، یہ جان کر کے یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں کو فضیلت دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، جو بھی مقصد ہو، جس نے جان بوجھ کر بیان کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا ہے، بنا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ میں واپس آ رہا ہوں کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے اپنے تسبیح کے دانوں پر، تسبیح پر، یہ بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، بدعت ہے، اس میں کھلا امکان ہے ریاکاری اور دکھاوے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے تھے، تسبیحات اور اذکار کرتے تھے گننے کے لیے، یہ دانے اور یہ چیزوں کا رواج نہیں تھا۔ تو ایک شخص ہزاروں مرتبہ اپنے تسبیح کے دانوں پر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اس کا نصاب یا جو بھی ان کے اصطلاح چلتی ہو پورا کرتا ہے، پیر صاحب کے بتائے ہوئے خاص طریقے پر جو ہے وہ مراقبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو ذکر کے حق کی مارتا ہے، حق حق کہہ کر دل پر ضرب لگانا اندھیرے میں، اس طریقے سے آواز کے بچہ سن لے تو ڈر جائے۔ ہاں، آپ جب اس پہ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے تو کہیں گے کہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں کرتے تھے عبادت۔ تو یہ پیر صاحب کو کون سی روایت پہنچی کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا ورد کرتے تھے، کیسے مراقبہ کرتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا اس کی وہ روایتیں ہیں؟ اور پھر صحابہ کرام نے اس میں کتنی مرتبہ غار میں گئے، کس کس غار میں گئے، اور کس صحابی کو غار میں جانے کے بعد وہ اعلیٰ مقام ملا، بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کا یہ عمل ہے۔ آپ کی شخصیت ہمارے اور آپ کے لیے، کائنات کے لیے نمونہ، اسوہ حسنہ نبوت ملنے کے بعد ہے۔ نبوت سے پہلے کی کسی بات کی اگر آپ نے نبوت کے بعد تائید کی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے، سنت ہے، دین کا حصہ ہے۔ ہاں، اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ نے شب و روز، دن و رات کے جو اعمال، عقائد، عبادات، مسائل بیان کیے، آپ دیکھیے کہ اگر آپ حقیقت میں ایمانداری سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عبادات ہیں، اذکار ہیں، آپ کی جانب سے بیان کردہ حقوق و فرائض ہیں، بیوی کے حق، بچوں کے حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق، اپنے آپ کا حق، اپنی صحت کا حق، پھر فرائض اسلام کے بعد رزق حلال کمانے کی کوشش و محنت، جس کو ان فرائض کے بعد افضل عمل اور افضل فریضہ کہا گیا، یہ ساری چیزیں اگر بندہ انجام دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق تو اسے ان بدعتوں کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ غار میں جانے، کٹیا اور خانقاہ میں بیٹھے رہنے کا ٹائم نہیں ملے گا، موقع ہی نہیں ملے گا، اور وہاں کے لیے جو خانقاہ کے لیے جو ٹائم نکالتا ہے اور وہاں دن رات کے شب و روز کے اوقات ضائع کرتا ہے بدعات میں، تو جب جو آدمی ان بدعتوں میں مشغول رہتا ہے اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حق ادا کرنے کا وقت نہیں بچتا۔ کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا؟ میں پیر صاحب والا نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو پیر صاحبان ہیں ان میں سے جو گزر چکے ہیں ان میں کچھ اچھے تھے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں، وہ انہوں نے نہیں کہی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہوئے عیسائی اور نصارہ جو باتیں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پاک اور بری ہیں، تو کچھ تو غلط انتسابات ہیں اور کچھ صحیح ہیں، تو وہ جو لوگ غلط ہیں ان کا وبال ان پر آ کر رہے گا۔
آپ اور ہم کتنا بھی کسی کو عقیدت والا مانیں، محبت سے دیکھیں، اگر ایک بندہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہے، غلطی ہے۔ اب اگر وہ اجتہادی خطائیں ہیں تو اللہ کے یہاں معاف ہوگا، لیکن جانتے بوجھتے دین کا کاروبار چلانے کے لیے مریدین کا حلقہ اور ان کو جو ہے ان کے ذریعے سے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں پڑا ہے اور ان کے دین کو بھی اور دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس فہرست میں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھے کہ اگر یہ ایک شخص جو ہے 1000 بار شاعر کا یہ قول اور اس قسم کی روش اختیار کرنے والوں کے بارے میں یہ بنیادی سوال ہے کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، کیا وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لا الہ الا اللہ ہزار مرتبہ، ہزاروں مرتبہ کہتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہیں۔ ہاں، فَإِذَا سَقَطَتِ الْمَسَبَّحَةُ مِنْ يَدِهِ، ایک شخص کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں ہزاروں مرتبہ اپنی تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی تسبیح کے دانے اس سے چھوٹے ہٹے یا کبھی کبھی ہاتھ ہی میں رہتے ہیں، ہاں، تو کہتا ہے یا سیدی فلاں، اے میرے فلاں آقا۔ کسی اور کو اللہ کے سوا، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اجمیر والے بابا ہیں، فلاں والے بابا ہیں، خواجہ کیسو نواز بندہ نواز ہیں، کلیئر شریف والے ہیں، ہاں، بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، ان حضرات یا ایسے بہت سارے بزرگوں کو پکارا رہتا ہے اے میرے آقا فلاں۔ لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کر رہا تھا ہزاروں مرتبہ، ادھر لا الہ الا اللہ کہا، ادھر فلاں اے فلاں کہہ کے کسی بزرگ کو پکارتا ہے، تعلق بشیخ ہی، فوراً وہ اپنے شیخ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اس سے اپنا دل لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو امید، جو محبت، جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں، اللہ سے امید رکھنا، محبت رکھنا، اللہ کا خوف، یہ سب جو عبادت والے اعمال ہیں، باطنی عبادات ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ۔ اب وہ ساری چیزیں شیخ کے تعلق سے دل میں آ گئی، یہ تعلق بشیخ ہی کے معنی کے وضاحت کر رہا ہوں۔ ہاں، چنانچہ مشرکین اوائل، ابتدا درجے کے جو مشرکین تھے، وہ ایک طریقے سے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ایک پہلو کو تو کم سے کم سمجھتے تھے، اور اس سمجھ نے ان کے نزدیک ان کو جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو مدلول ہے اس کی معرفت پر قوت عطا کر دی تھی۔ آگے جو بات بیان کر رہے ہیں بہت پیاری بات کر رہے ہیں، وہاں سے چلیے پچھلے درس میں سوال جو اٹھایا تھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جن کو ہم پکار رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے، تو ان کی اس بات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کی اس بات میں کہ ان بتوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی جمادات ہیں اور یہ بھی مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ان کا منقطع ہوا سوائے 3 چیزوں کے۔ تو اس میں ضمناً ایک جواب ان کا نقل کیا کہ یہ جانتے بوجھتے اپنے مریدوں کو پھر کیسے دھوکہ دیتے ہیں، ارے یہ دیکھیے یہ ان ایسی آیتیں پیش کر رہے ہیں جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، ہمارے بزرگان تو ایسے ہیں، آدمی دھوکہ کھا گیا۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ حالانکہ یہ بڑے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتوں نے اس وسیلے کا رد کیا ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ یہاں بھی فٹ ہو رہا ہے، لیکن یہاں تحریف کر رہے ہیں، اس کو الگ معنی دے رہے ہیں اور اپنے غلط اختیار کردہ غلط عقیدے اور عمل کو الگ معنی دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی ضمن میں کہا کہ ہم ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پکار رہے ہیں اور یہ باباؤں کو بھی، اس پہ شعر پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا لا الہ الا اللہ کا ورد تو کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں شیخ اور بابا کو بھی پکار رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے ایک طرف، ہاں ایک طرف ایک بات اور دوسری طرف اس کی ضد، دونوں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ شیخ بھی خوش رہے، ہاں باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، دونوں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والے دین کے ماننے کا لا الہ الا اللہ کہہ کر اظہار کرتا ہے، اور یا شیخ فلاں بزرگوں کو پکار کر ان سے امیدیں وابستہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ان غیر اللہ کو دے کر شیطان کے دین پر بھی چل رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضد۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کے مشرکین تھے ان کی جو عربی کی اور لا الہ الا اللہ کی معرفت تھی، اس نے ان کو اس لائق بنا دیا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے مدلول اور مقصود کو جانتے تھے،
لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین سے کہا قولوا کلمۃ تدین لکم بہا العرب والعجم، کہ تم یہ کلمہ، یہ ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، تو کہ تم یہ بات ایک کہو، یعنی اس کو قبول کر لو، تو عرب اور عجم کے لوگ تمہارے سرنگوں ہو جائیں گے، تمہارے تابع بن جائیں گے۔ دانا یدین و خضوع اور عاجزی اختیار کرنا، تابع ہونا، فرما بردار بننا، کئی معنی ہے۔ دین کا لفظ جزا کے معنی میں بھی ہے، خضوع کے معنی میں بھی ہے، اور بھی کئی معنی ہے۔ تو اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو عرب و عجم تمہارے سامنے جھک جائیں گے، یعنی تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اب المشرکون، جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین نے انکار کیا۔ بہت غور سے یہ سنیے، دماغ میں بسائیے کہ مشرکین سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو گے تو تم کو دنیا میں بھی جو ہے سیادت قیادت مل جائے گی، لوگ تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو مشرکین نے ماننے سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ لأنہم فہموا من مدلول لا الہ الا اللہ ترک تعلق بآلہتہم، اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مدلول یعنی اس کے معنی اور مراد کے بارے میں یہ جان لیا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کو اختیار کرتے ہیں تو نتیجے میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب ہے اللہ کو مان لیا تو اب دوسروں سے یہ عبودیت کا، بندگی کا، عبادت کا کوئی تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور سے باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جملے میں آدمی کہہ ہی رہا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اللہ کو مان رہا ہے، باقی سب کو رد کر رہا ہے۔ اتنا معنی مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے۔ کہا التی کانوا یعتقدون انہا تقربہم الی اللہ زلفیٰ، وہ بت اور وہ شرکا جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ومن ثم افراد اللہ جل وعلا بجمیع انواع العبادات، اور یہیں سے مشرکین مکہ یہ بھی سمجھ گئے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہی رہ جائے گی، باقی جو اپنے بتوں کے لیے ہم کرتے ہیں اب ان کے لیے کرنا ہم نے ترک کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ شدت کی حالت ہو، کشادگی کی حالت ہو، یعنی سختی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہوگی، باقی جو ہم معبودوں کے لیے کرتے ہیں وہ بند کرنا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا یہ مطلب مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے۔ اب آگے یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک قول نقل کیا حیثمی کا، اس سے پہلے میں ایک نقطہ بیان کروں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا، جب بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے آخری وقت میں جب ان کے پاس ان کو بڑی فکر تھی پہنچے، یہ ابو طالب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے اور مشرکین کے مقابل ان کی مخالفتوں کے سامنے آپ کے ساتھ ڈٹے رہے، اگرچہ آپ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ کا تعاون کرتے تھے۔ آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب کے والد مسیب صحابی رسول ہیں، وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لما حضر ابا طالب الوفات، یہ ابتدائی جملہ پڑھ کے میں خلاصہ بیان کروں کہ وفات کے وقت قریب آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پھر ان سے خطاب کرے کہا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں دو لوگ موجود تھے، ابو جہل اور ابن ابی امیہ، ابو امیہ کا بیٹا غالباً عبداللہ، یہ دونوں مشرکین میں سے تھے، سرداران قریش میں سے تھے، ابو طالب کے دوستانہ مراسم تھے ان سے، تو وہ دونوں بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہیے، ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے جناب میں آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ لڑوں گا نہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ دوسرے مقام پر ہو سکتا ہے۔ احاج لک بہا، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا، یعنی آپ کے حق میں بات کہوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا تو میں آپ کے لیے حجت بھی نہیں پیش کر سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابو طالب کو ہوش و حواس تھا،
موت کی علامتیں نزع اور سکرات اگر طاری ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوگا، دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا، ایمان کو قبول کرنے کا۔ اگر کوئی اس کے بعد کرے بھی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرعون ڈوبتے ڈوبتے لا الہ الا اللہ بول رہا تھا، قبول نہیں ہوا۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کیا کہا؟ ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ اور اس کو روک لگانے کے لیے ابو جہل اور اس کا ساتھی ابو طالب سے جو کہہ رہے ہیں، غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، حجت پیش کروں گا، اس کی وجہ سے بچ جائیں گے آپ۔ تو یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں مشرکین کے سردار کہ اترغبوا عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے، بے رغبتی اختیار کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لا الہ الا اللہ مان لو کہہ لو، ابو جہل کی بات کہ کیا باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، اس کا مطلب ابو جہل کی لا الہ الا اللہ کا کیا تقاضا ابو جہل سمجھ رہا ہے کہ اگر ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان کے باپ کا عبد المطلب کا اور ہمارا دین ہے، مشرکین کا دین ہے، اس دین کو چھوڑ دیا، اس دین کو ترک کر دیا، اس کو رد کر دیا۔ اتنا معنی ابو جہل بھی سمجھ رہا ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ کہا، پھر ابو جہل نے کہا، پھر یہ 3 مرتبہ ہوا، اور بالآخر ابو طالب کو توفیق نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ لوں گا تو یہ میرے لیے عار کی بات ہوگی، مجھے لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، ہٹ گیا۔ دنیا میں یہ عار کا خیال مضبوط کرنے والے اس کی بری صحبت اور سنگت، بری صحبت کے اثرات کا ایک انتہائی مرحلہ دیکھیے۔ برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اور جس کی جیسی برائی ہے اس کا ویسا برا اثر پڑتا ہے۔ خیر، خاص بات یہاں قابل ملاحظہ یہ ہے کہ ابو جہل، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا، تاریخ میں اس کو ابو جہل کہا لکھا جاتا ہے، وہ ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کا جو مطلب سمجھا تھا، آج بہت سارے مسلمان وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری یہ بات سن کر کسی کو غصہ لگے تو میں عرض کروں گا کہ آپ غصے کے باوجود بھی یہ سوچئے کہ کیا میری بات غلط ہے؟ یہ میری نہیں ہے، بہت سارے علماء نے بیان کی، بلکہ حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ مطلب لا الہ الا اللہ جو مان رہا ہے وہ اب اللہ کا دین مانے گا، اور جو لا الہ جو کسی اور دین کو مان رہا ہے، کسی اور کے مذہب کو، طریقے کو مان رہا ہے، بزرگوں کے دین کو مان رہا ہے، باپ دادا کے طریقے کو مان رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے دین کو نہیں مان رہا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مان رہا ہے۔ یہ شاعر جو یہاں کہہ رہا ہے کہ میں رب بھی پکارتا ہوں یا خیر شافع بھی پکارتا ہوں، وہ بکری کہہ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کہہ کے ان کو سفارشی بنا رہا ہوں اللہ کے پاس۔ اس سے پہلے ایک قول نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر بزرگان دین کو واسطہ بنایا جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ابو جہل کے دین پر ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا، ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اس کا معنی نہیں سمجھ رہے۔ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، تسبیح کے دائنوں پر ذکر بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف اے شیخ فلاں یا شیخ فلاں، اور ان سے تعلقات قائم کرتے رہو، ان کی مزارات کے چکر کاٹتے رہو، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے رہو، ان کے لیے عبادتیں کرتے رہو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ نزدیک ہے، اور دنیا کے بادشاہوں سے تشبیہ دو، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرو۔ حقیقت میں بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جب انہوں نے مشرکین نے یہ جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، تو انہوں نے انکار کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ ان کو یہ معلوم تھا اور یہ کہتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مان لیا، تو ہمارے باپ دادا سے ہم جتنے بتوں معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کے نام اور حوالے سے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، تقاضا یہ مشرکین بھی سمجھتے تھے، آج مسلمان نہیں سمجھ رہے کہ یہ کہنے کے بعد ہم اللہ کے اور اس کے دین کے تابع ہو گئے،
اس کی توحید کا تقاضا ہر جگہ ملحوظ ہوگا، وہاں جو واسطہ اس نے نہیں بتایا، وسیلہ اس نے نہیں بتایا، ہم اختیار نہیں کر سکتے، اس میں یہ شامل ہے۔ کسی اور کو پکارا تو لا الہ الا اللہ آپ نے نہیں سمجھا ہے، یقین کیجیے۔ ہاں آگے انہوں نے کہا وَحَسْبُنَا مِنَ الْقَوْمِ إِنصَافًا، اب اس قوم سے انصاف کرتے ہوئے، انصاف کے طور پر ہمارے لیے یہ بات کافی ہے، ما اجراہ اللہ علی لسان ابن حجر الحیتمی، جو اللہ تعالیٰ نے ابن حجر حیتمی کی زبان پر جاری کر دیا، یہ انہی تو اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیت، ہاں الذی یقول، جو کہتا ہے، ہاں تو یہ ایک انصاف کی بات ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف کی باتیں کر بیٹھے، غلطیوں کے باوجود وہ حق کا اعتراف کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ ابن حجر حیتمی کی طرف سے بھی مطلب یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری کیا، وَهُنَا امران، یہ ابن حیتمی کی عبارت ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو معاملے ہیں، وَهُنَا امران لا بد منهما، دو باتیں ہیں جس کا ہونا ضروری ہے، احدہما، پہلی بات وجوب و تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفع رتبتہ علی سائر الخلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا واجب ہونا اور آپ کے مرتبے کو تمام مخلوقات سے بلند کرنا۔ جو بھی بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں دو باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے، دو باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعظیم کو مانا جائے اور تمام مخلوق میں آپ کا بدرجہ سب سے اونچا کیا جائے، مانا جائے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات والثانی، دوسری بات یہ افراد الربوبیہ واعتقاد ان الرب تعالی تبارک و تعالی منفرد بذاتہ وافعالہ عن جمیع خلقہ، اس بات کا ربوبیت کا عقیدہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رب تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنے افعال میں تمام مخلوقات سے منفرد ہے، الگ ہے۔ ہاں فمن اعتقد فی مخلوق مشارکت الباری فی شیء من ذلک فقد اشرک، یہ ابن حیتمی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ باری تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان میں سے کسی بھی چیز میں شرکت رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، ربوبیت میں اور اپنے افعال میں اللہ منفرد ہے، اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے جو افعال ہیں اور اس کی ربوبیت کے جو چیزیں ہیں اس میں کوئی اور بھی اس کا شریک ہے تو اس نے شرک کیا، جیسے افعال میں اولاد دینا، 3 رات کا نظام چلانا، بیمار کرنا، شفا دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ کے افعال میں سے ایک چند افعال ہے، مثال دینے کے طور پر بیان کریں، ان افعال میں سے یا اللہ کا جو دوسرا جو بھی فعل ہے اگر کسی نے کسی کو شریک مانا تو وہ شرک کرے گا۔ وقم ومن قصر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غور سے سنیے، ابن حجر حیتمی کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرک ہوگا، ایک طرف تو اللہ کا یہ حق بتایا، دوسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقصیر کرے، کوتاہی کرے، ہاں عن شیء من مرتبتہ، ان کے مرتبے میں سے کسی بھی چیز میں کوئی کمی اور تقصیر کرے، کمی کرے، کوتاہی کرے، فقد عصا او کفرا، تو یا تو اس نے گناہ کیا یا کفر کیا۔ ومن بالغ فی تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کی تعظیم میں مبالغہ کرے، غلو کرے، بے انواع تعظیم، تعظیم کی مختلف قسموں کے ساتھ، ولم یبلغ بہ ما یختص بالباری، اور ایسی تعظیم کرے جو کہ اس تعظیم میں اس چیز کے اس درجے تک نہ پہنچائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ باری تعالیٰ سے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے ایسا غلو زیادتی کر رہا ہے لیکن اس ذاتی کے باوجود وہ اس مقام تک نہیں پہنچاتا جو اللہ کا مقام ہے، جو اللہ کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ثابت کرتا، فقد اصاب الحق، تو ایسا شخص جو ہے حق کو پہنچ گیا، یعنی حق کو اختیار کرتا ہے۔ وہ حافظ علی جانب الربوبیت والرسالت جمیعا، اور اس نے ربوبیت اور رسالت دونوں کے مقام اور پہلوؤں کی حفاظت کی ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت کی بھی حفاظت کی، رسول کی رسالت کے پہلو کو، دونوں کو اپنے مقام پر رکھا۔ ہاں اگر رسول کی تعظیم کرتے ہوئے اس درجے تک نہیں پہنچا جو رسول اللہ کی خصوصیات ہے، ربوبیت کی خصوصیت ہے، وذالک القول الذی لا افراط فیہ ولا تفریط، اور یہ وہ قول ہے جس کے اندر نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے نہ حق سے کوتاہی ہے۔ چنانچہ آگے صاحب کتاب یہ حیثمی کی کتاب الجوہر المنظم
ہاں صفحہ نمبر 13 سے نقل کیا. آگے یہ حاشیے اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. فقول الحیتمی یفرق بین خصائص الرب جل وعلا و بین خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یحکم. میں ترجمہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. کہ حیتمی کا یہ کہنا کہ رب جل وعلا کی خصوصیات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں فرق ہے. ان دونوں خصائص میں حیتمی کا فرق کرنا، وہ فرق کر رہا ہے. دیکھیے حیتمی ان دونوں کے درمیان فرق کر رہا ہے کہ رب کے خصائص الگ ہیں اور رسول کے خصائص اور خصوصیات الگ ہیں. ہاں ثم یحکم، پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو شخص باری تعالیٰ کی مشارکت مخلوق کے اندر کرتا ہے، یعنی کسی مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں مشارکت مانتا ہے کہ اللہ کی جو خصوصیات ہیں، رب کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اگر مخلوق میں سے کسی کو شریک مانتا ہے تو اس نے شرک کیا. یہ حیتمی کہہ رہا ہے کہ جو رب کی خصوصیات ہے ان میں سے کسی بھی خصوصیت کو مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت کیا یا شریک مانا تو وہ مشرک ہو جائے گا. یہ حیتمی کہہ رہے ہیں فہذا قد یقنع القوم بامکان وقوع الشرک فی هذه الامہ بعد اسلامها. تو یہ جملہ جو ہے ان کا شاید قوم کو اس بات پر مطمئن کرے کہ اس امت کے مسلمان ہونے کے باوجود، جو کلمہ پڑھتے ہیں اس مسلمان ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ شرک کر سکتے ہیں. یعنی امت محمدیہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے درمیان بھی شرک ہو سکتا ہے. اس جملے سے شاید وہ یہ لوگ مان لے. وبالتالی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ لا یقال انتم تفہمون من النصوص ما لم یفہم ائمتنا، کہ کچھ لوگ صحیح عقیدے والے جب ہم ان کا رد کرتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث کا جو مطلب سمجھتے ہو ہمارے امام اور ہمارے بزرگان وہ نہیں سمجھتے. تو اس کے ساتھ میں یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نصوص سے جو معنی سمجھتے ہو ہمارے اماموں نے وہ معنی نہیں سمجھا، دوسرا سمجھا. وعلی الرغم مما حوت ہو. عبارت الحیتمی، حیتمی کی یہ جو عبارت ہے اس میں کچھ باتیں قابل ملاحظہ ضرور ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر کچھ روشن پہلو ہیں. کچھ روشن پہلو ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ملاحظات ہیں. آگے انہوں نے 2 ملاحظے پیش کیے. ہم کل اس کا حیثمی کے قول کا حوالہ دے کر وہ ملاحظات اور بات کو آگے بڑھانے والی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.